بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار خیبر اور بقیہ شمالی علاقوں میں کمینے یہود کی حکومت کو اسلحے کی قوت سے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ آپ نے نجد و حجاز کے اعراب کے خلاف زبردست تادیبی فوجی حملے کا فیصلہ کیا تھا۔ خیبر آخری جولانگاہ۔ اس عسکری کارروائی کی آخری جولانگاہ غزوہ خیبر تھا، جس کے ذریعے مسلمانوں نے جزیرہ عرب سے یہود کا مکمل صفایا کر دیا۔ خیبر میں یہود کا صفایا کرنے والے بڑے حملے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 فوجی کارروائیاں کی جو سرایا کی شکل میں تھیں، جنہیں آپ عربوں کی تعذیب کرنے اور ان کا کانٹا نکالنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ ان میں 2 حملے ایسے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار نے خیبر شہر کو روند ڈالا اور اس کے 2 بادشاہوں کو یکے بعد دیگرے حملہ کر کے قتل کر دیا، اور وہ 2 بادشاہ سلام بن ابی الحقیق جس کا لقب ابو رافع تھا اور عسیر بن زرام تھے۔ قرطہ پر حملہ 10 محرم الحرام 5 ہجری۔ بت پرست بدوؤں میں سے نجدی قبائل مسلمانوں پر سب سے زیادہ جری تھے، کیونکہ نجدی بڑے جنگجو اور بے شمار تعداد کے حامل تھے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ احزاب کی زبردست فوجوں کی ریڑھ کی ہڈی انہی نجدی قبائل کی فوج تھی، اور ان تندخو قبائل کے جوان ہی اس زبردست فوج کی اکثریت تھے۔ اس میں غطفان، اشجع، اسلم، فزارہ اور اسد قبیلے کے 6000 جانباز تھے، اور اس میں وہ فوج بھی شامل تھی جس کی قیادت مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ابو سفیان کر رہا تھا، جس کا محاصرہ اہل مدینہ نے کر لیا تھا۔ اسی لیے پہلا فوجی حملہ جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمن کی تعذیب غزوہ خندق اور بنی قریظہ میں زبردست فتح حاصل کرنے کے بعد کیا تھا، یہ وہی حملہ ہے جسے آپ نے نجدی قبائل میں سے بنی بکر بن کلاب پر کیا۔ یہ لوگ ذریہ کی جانب مدینہ سے 7 راتوں کی مسافت پر قرطہ مقام میں رہتے تھے۔ بکر بن کلاب نجد کے عظیم قبائل میں سے ہے۔ معجم قبائل العرب میں ہے کہ یہ قبیلہ قیس ایلان عدنانی سے ہے۔ اس کا علاقہ بڑا وسیع ہے، جس میں بہت سے پہاڑ اور پانی ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال ماہ محرم کے اوائل میں اور بنی قریظہ کے یہود کے خاتمے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعراب کی تعذیب کے لیے اپنے خاص حفاظتی دستے کے سالار محمد بن مسلمہ انصاری کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا جو صرف 30 سواروں پر مشتمل تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دستے کے سالار کو حکم دیا تھا کہ جب وہ اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے تو بنی کلاب کی عورتوں کو قیدی بنانے کے درپے نہ ہو۔ ابن مسلمہ نے فوجی دستے کے ساتھ مارچ کیا۔ وہ دن کو چھپ جاتا اور رات کو چلتا، یہاں تک کہ اس نے دیار بکر پر غارت گری کی۔ انہوں نے کچھ مقابلہ کیا، مگر بالآخر کئی مقتولوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیرہ حلبیہ میں ان کی تعداد 10 بیان کی گئی ہے۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ بنو بکر ذریہ کی جانب پارٹیوں کی صورت میں اترتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ابن مسلمہ کو حکم دیا کہ وہ ان پر غارت گری کرے۔ وہ دن کو چھپ جاتا اور رات کو چلتا تھا۔ اس نے ان پر غارت گری کر کے ان کے کچھ آدمیوں کو قتل کر دیا اور بقیہ بھاگ گئے، اور وہ 50 اونٹ اور 3000 بکریاں ہانک کر لے آیا۔ ابن سعد کہتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے عورتوں سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے خمس لگانے کے بعد غازیوں کے درمیان غنیمت تقسیم کی، بس انہوں نے 1 اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر قرار دیا۔ اس حملے میں 19 راتیں صرف ہوئی۔ بنو حنیفہ کا سردار قید میں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس سریہ کی قیادت محمد بن مسلمہ کر رہا تھا، اس نے راستے میں بنو حنیفہ کے سردار تمامہ بن اسال الحنفی کو قید کر لیا۔ یہ مسلمہ کذاب کی امداد پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے بھیس بدل کر آیا تھا۔ ابن مسلمہ کے سریہ نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے جانتا نہ تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس شخص کو پکڑا ہے؟ یہ ثمامہ بن اسال الحنفی ہے۔ تو انہوں نے اس کے قید کرنے کو اچھا خیال کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کے لیے ایک اونٹنی مخصوص کرنے کا حکم دیا، جس کا دودھ ہر صبح و شام اس کے پاس لایا جاتا تھا۔ آپ بنو حنیفہ کے اسیر سردار کے ساتھ نہایت حسن سلوک سے پیش آتے۔ حضور علیہ السلام کے اس حسن سلوک نے اس کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ وہ جو آپ سے شدید ترین بغض رکھتا تھا، وہ آپ کا عظیم ترین محب
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی امداد میں فنا ہو گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کے بندی خانے میں جا کر اس سے ملاقات کی اور اسے نہایت نرمی سے فرمایا، ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بھلائی ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو خون والا ہے، اور اگر معاف کریں گے تو ایسے شخص کو معاف کریں گے جو شکر گزاری کرنے والا ہے۔ اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جس قدر مال آپ طلب کریں گے اتنا مال آپ کو دے دیا جائے گا۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی اس سے فدیہ لیا، بلکہ اسے معاف فرما دیا کہ وہ آزادی سے جہاں جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مگر ثمامہ، جس کے جذبات اور قلب پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن سلوک نے قبضہ کیا ہوا تھا، اپنی قوم کی طرف مشرک ہونے کی حالت میں واپس نہ ہوا، بلکہ دین توحید کا دائی بن کر لوٹا، جیسے کہ کوئی بڑا مخلص دائی ہو سکتا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اسے آزادانہ طور پر چلے جانے کا حکم دے دیا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم روئے زمین پر مجھے آپ سے برا کوئی شخص نہ لگتا تھا، لیکن اب مجھے روئے زمین کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ خدا کی قسم روئے زمین پر آپ کے دین سے زیادہ مبغوض مجھے اور کوئی دین نہ تھا، لیکن اب آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض مجھے کوئی اور شہر نہ تھا، لیکن اب آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اس نے شہادت ادا کر کے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور وہ بہترین صحابہ میں سے ہو گیا، اور بنی حنیفہ میں سے اسلام پر سب سے زیادہ ثابت قدم تھا۔ جب مسیلمہ کذاب نے نجد میں فتنہ ارتداد کی آگ کو روشن کیا تو ثمامہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے اور خلافت کی فوج کی جانب سے کذاب کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں شامل تھے۔ ثمامہ کا قریش سے اسلام کا بدلہ لینا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اسلام لانے کے بعد ثمامہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑ لیا ہے، حالانکہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے عمرہ ادا کیا۔ قریش کا ثمامہ کو گرفتار کرنا۔ ثمامہ چونکہ بنی حنیفہ کا سردار تھا، اس لیے اسے قبائلی عصبیت کی قوت پر بڑا ناز تھا۔ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے داخل ہوا۔ جب وہ مکہ کے نشیب میں آیا تو اس نے بلند آواز سے تلبیہ کہا۔ قریش نے اس بات کو چیلنج خیال کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا اور کہا، تو نے ہم پر جرت کی ہے۔ پھر انہوں نے اس پر صوابی ہونے کی تہمت تراشتے ہوئے اسے کہا، اے ثمامہ تو صوابی ہو گیا ہے۔ ثمامہ نے جواب دیا، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین دین کا پیروکار ہوا ہوں۔ اس بات نے ان کے غصے میں اور بھی اضافہ کر دیا تو اسے گرفتار کرنے والوں نے اس سے سختی کی۔ ثمامہ نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر انہیں انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ یمامہ سے انہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق اجازت نہ دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے زرعی علاقہ تھا اور وہ ضروری غذائی مواد کے خرچ کا مدار اسی علاقے کی پیداوار پر رکھتے تھے۔ کفار مکہ نے ثمامہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور عملاً اسے قتل کرنے کے لیے بھی لے آئے، مگر ان کے ایک دانشور نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اسے قتل نہ کرے۔ یہ بات اس نے اس خوف کے پیش نظر کہی کہ کہیں اس کے قتل کے رد میں بنو حنیفہ مکہ والوں سے غذائی مواد نہ روک لیں اور لوگ بھوکے مر جائیں۔ اس نے کہا، اسے چھوڑ دو، تم لوگ یمامہ کے محتاج ہو۔ تو انہوں نے اس کی قوم کے انتقام کے خوف سے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس حنفی سردار نے عملاً اپنی قسم کو پورا کیا اور یمامہ میں اپنی قوم کو حکم دیا کہ یمامہ سے قریش کے پاس جو غلہ اور فائدے کی چیزیں وغیرہ جاتی ہیں انہیں روک دیا جائے۔ اس بات نے قریش کو اس حد تک نقصان پہنچایا کہ مکہ میں بھوک کے بھوت ناچنے لگے اور قریش نے اونٹوں کے چمڑے تک کھائے، اور قریش کو بھوک کی تنگی کو دور کرنے کے لیے
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرنے کے سوا اور کوئی وسیلہ نظر نہ آیا کہ وہ بنو حنیفہ کے سردار سے اقتصادی ناکہ بندی کو اٹھانے کا مطالبہ کریں۔ ابن عبد البر استیعاب نے بیان کرتا ہے کہ قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ آپ کے متعلق ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ثمامہ نے ہمارا غلہ بند کر کے ہمیں تکلیف دی ہے، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو اسے لکھیں کہ وہ ہمارا غلہ کھول دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کی آرزو کو پورا کرتے ہوئے، حالانکہ آپ اس وقت ان کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، بنی حنیفہ کے سردار ثمامہ کی طرف لکھا کہ وہ میری قوم کے غلے کو کھول دے۔ تو ثمامہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پابندی کی اور ازسر نو بنی حنیفہ کو مکہ کی طرف اپنی پیداوار بھیجنے کی اجازت دے دی، جس سے ان کی بھوک کا کابوس دور ہو گیا۔ غمر پر حملہ۔ ربیع الاول سن 5 ہجری۔ نجدی قبائل میں سے بنو اسد کے قبائل بہت طاقتور تھے اور یہ طلحہ بن خویلد کی قیادت میں مارکہ خندق میں احزاب کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ بس اس وجہ سے یہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے، اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی تعذیب کرنے اور غارت گری سے انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری تھا، تاکہ انہیں سبق دیا جائے کہ مسلمانوں کی عسکری قوت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے حملوں کے ساتھ بنو اسد کے قلب تک پہنچ سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیار بنی اسد پر حملے کے لیے ایک چھوٹا سا دستہ تیار کیا، جس کے جوان معنوی لحاظ سے بڑے اور تاثیر کے لحاظ سے عظیم تھے۔ آپ کے اس دستے کے جوانوں کی تعداد 40 سواروں پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالار لشکر کو حکم دیا کہ وہ بنی اسد پر ان کے گھروں میں حملہ کرے۔ اکاشا نے اپنے جوانوں کے ساتھ مارچ کیا اور وہ مسلسل انہیں چلاتا ہوا لے گیا تاکہ اپنی قوم کے بت پرستوں پر اچانک حملہ کرے، مگر اس کے پہنچنے سے قبل ہی اس کی قوم کو یہ پتہ چل گیا اور وہ بھاگ کر اپنے ملک کے پہاڑی علاقوں میں محفوظ ہو گئے۔ جب اکاشا وہاں پہنچا تو اسے وہاں ایک آدمی بھی نہ ملا، مگر اکاشا مایوس نہ ہوا اور اس نے شجاع بن وہب کو ان کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر اکاشا کو اطلاع دی کہ اس نے قریب ہی اونٹوں کے نشانات دیکھے ہیں، پس وہ اپنی فوج کے ساتھ نشانات کی طرف چل پڑے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو سوئے ہوئے پایا اور اس سے بنی اسد کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، بنی اسد اب آپ کو کہاں مل سکتے ہیں؟ انہیں جب آپ لوگوں کے متعلق پتہ چلا تو وہ اپنے ملک کے پہاڑی علاقوں میں چلے گئے، اور جب انہوں نے اس آدمی سے اونٹوں کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ مگر جب انٹیلیجنس کے ایک آدمی نے معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے کوڑا مارا اور اس نے ضرب کو محسوس کیا تو کہنے لگا، کیا تم لوگ میرے خون کے متعلق امان دیتے ہو؟ تو میں تمہیں بعض لوگوں کے اونٹوں کے متعلق مطلع کرتا ہوں جنہیں تمہارے آنے کے متعلق کوئی علم نہیں ہوا۔ انہوں نے جواب دیا، اچھا۔ امان دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ چل پڑے اور وہ انہیں تلاش کرتے کرتے بہت دور تک لے گیا، یہاں تک کہ انہیں اس سے دھوکے بازی اور خیانت کرنے کا خوف محسوس ہوا۔ اکاشا نے اسے ٹھہرا کر پوچھا، خدا کی قسم یا تو سچ بات کہہ دے یا ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا، اس بلند جگہ پر چڑھ کر دیکھو۔ جب وہ اس جگہ پر چڑھے تو انہوں نے اونٹوں کو چرتے ہوئے دیکھا، پس انہوں نے ان پر غارت گری کی اور 200 اونٹ ہانک کر لے آئے اور اسی پر ہی اکتفا کیا کیونکہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ پھر یہ مدینہ واپس آ گئے اور کسی فریب کا شکار نہ ہوئے۔ اس فوجی دستے کی کارروائیوں نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کا رعب اعراب کے دلوں پر چھا گیا ہے، یہاں تک کہ سب سے تندخو اور جنگجو قبیلے بنی اسد کے متعلق کوئی یہ توقع بھی نہ کرتا تھا کہ وہ ہزاروں سواروں کی موجودگی میں محض اس علم کے حاصل ہونے پر بھاگ جائے گا کہ مسلمان ان کے علاقے پر حملہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات اس حدیث کے مطابق ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب سے مدد دیا گیا ہوں۔ غزوہ بنی لحیان سن 5 ہجری۔ بنی لحیان کے قبائل نے، یہ حجازی قبیلہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 بہترین صحابہ کو امان دینے کے بعد خیانت سے قتل کر دیا۔
حالانکہ مدینہ سے وہ انہیں سن 4 ہجری میں اپنی پناہ میں لے کر گئے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ان قبائل کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہوا آیا اور آپ سے مطالبہ کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نہیان کو اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے اپنے اصحاب میں سے ایک وفد بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس مطالبے کو منظور فرماتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے 10 بہترین اصحاب کا ایک تعلیمی وفد مشہور جانباز عاصم بن ثابت کی سرکردگی میں بھیجا۔ عاصم رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی ہماری سیریز غزوہ احد میں دیکھیے۔ ابھی یہ وفد دیار بنی لحیان میں پہنچا ہی تھا کہ ان غداروں نے اس سے خیانت کی اور اس وفد کے تمام ممبران کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 10 نیکوکار اور پیارے صحابہ کے ضائع ہو جانے کا بہت دکھ ہوا، خصوصاً اس لیے کہ ان کو نہایت ذلیل ترین قسم کی خیانت اور غداری کے طریق سے قتل کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خائن اور غدار قبائل کی تادیب کرنے اور ان سے ان نیکوکار قرا کا قصاص لینے سے بہت دلچسپی تھی، مگر اس سال سن 4 ہجری اس خواہش کی تکمیل کے لیے حالات نامواقف تھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عظیم خطرات کو دور کرنے میں مشغول تھے جو داخلی اور خارجی طور پر اسلام اور مسلمانوں کو خوفزدہ کر رہے تھے، خصوصاً یہود کی ان خطرناک سازشوں کو جو وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے کر رہے تھے، جن کے نتیجے میں احزاب کی خوفناک جنگ برپا ہوئی، جس میں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے خود یہود بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود فوجی دستے کی قیادت کرنا۔ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کی ناکامی اور ان کی شہرائے آفاق شکست کے بعد ان عظیم خطرات سے خلاصی نہ پائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی لحیان کی منازل کی طرف مارچ کیا تو آپ کے ساتھ 200 جانباز تھے، جن میں سے 20 سوار تھے۔ یہ واقعہ مدینہ سے بنی قریظہ کے صفائے کی عظیم فیصلہ کن کارروائی کے فقط 2 ماہ بعد پیش آیا، جس کا خاتمہ ماہ ذو الحجہ 4 ہجری کے آخر میں ہوا۔ غزوہ بنی قریظہ کے بعد یہ پہلا فوجی دستہ تھا جس کی قیادت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ دشمن کو حقیقت سے بیگانہ رکھنا۔ بنی لحیان جو حزیل قبائل سے ہیں، ان کا علاقہ مدینہ سے 200 میل کی مسافت سے بھی زیادہ دور ہے، اور اس دور دراز مسافت کو طے کرنے میں خصوصاً جنگ کرنے والے کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکلات کی بالکل پرواہ نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کا قصاص لینے کے بے حد آرزو مند تھے جنہیں ان جنگلی قبائل نے، جن کے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، خیانت سے شہید کر دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت کے مطابق دشمن کو حقیقت سے بیگانہ رکھنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ شمال کی طرف چل پڑے، جبکہ بنی لحیان کی منازل جن سے لڑنا مقصود تھا انتہائی جنوب میں واقع تھیں۔ شمال کی طرف مارچ کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ شام پر غارت گری کرنے کے خواہاں ہیں۔ اس پوشیدگی کا سبب یہ تھا کہ بنو لحیان نے، جنہیں اسلام سے قبل حکومت و شوکت حاصل تھی، مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمال کی طرف جانے کا جو اعلان کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جاسوس جس غرض کے پیش نظر یہاں کام کر رہے ہیں وہ پوری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کو یہاں تک پوشیدہ رکھا کہ آپ کے اصحاب کو بھی یہ یقین تھا کہ آپ شام سے جنگ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ جب 20 میل تک شمال کی جانب چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوب کی طرف رخ کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو پتہ چلا کہ آپ بنی لحیان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دشمن کو حقیقت سے بیگانہ رکھنے کی ایک شاندار چال تھی۔ آپ نے البترا کے مقام پر شمال سے جنوب کی طرف رخ کیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج سمیت مغرب کی طرف مڑ گئے، یہاں تک کہ اس راستے پر سیدھے چل پڑے جو جنوب کی طرف جاتا ہے۔